الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وأولادہ وذریتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا وملجأنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا سن قصہ اج سیداں لجپالاں دا سن قصہ اج سیداں لجپالاں دا سن قصہ اج سیداں لجپالاں دا پانی باندی ہویا علی دیاں لالاں دا سن قصہ اج سیداں لجپالاں دا پانی باندی ہویا علی دیاں لالاں دا سن قصہ اج اوے خط گھل کے سڈایا اساں تیرے ہیں مرید سڈوا کے کیتا سیداں پاکاں نو شہید خط گھل کے سڈایا
اسا تیرے ہیں مرید سڈوا کے کیتا سیدہ پاکانو شہید پتہ لگا ہن کوفیاں دی چالاں دا پتہ لگا ہن کوفیاں دی چالاں دا پانی باندھی ہویا علی دیاں لالاں دا سن قصہ اج سیداں لجپالاں دا پانی باندھی ہویا علی دیاں لالاں دا ادو گرمی دا موسم ادو تتیاں ہوائی وچ ٹبیاں دے بیٹھے تسے کوثر دے سائیں ادو گرمی دا موسم ادو تتیاں ہوائی وچ ٹبیاں دے بیٹھے تسے کوثر دے سائیں کیا حال ہویا چھوٹے چھوٹے بالاں دا کیا حال ہویا چھوٹے چھوٹے بالاں دا پانی باندھی ہویا علی دیاں لالاں دا اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے اتے لکھاں کروڑا مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام علماء ذی وقار نعت خوانان شیریں بیان مقتدر محتشم حاضرین ناظرین دوستو اور بزرگوں سب تو پہلے اسی سارے رل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کردے ہیں کہ اس سونے رب نے اسی ساریاں نو ساڑی زندگی دی تاریک راتاں دے وچوں اج دی رات دے کچھ لمحے اپنے گھر دے اندر بلا کے اپنا تے اپنے سونے نبی دا تے سونے نبی دی سونی آل دا ذکر کرن دی اور سنن دی اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ اسی سارے دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے مرکزی میلاد کمیٹی بھرپور دے احباب نے بڑی محبت ادب احترام اور عقیدت دے نال ہر سال دی طرح اس سال بھی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور شہدائے کرب و بلا دے ذکر خیر دی محفل سجائیے اللہ انہاں نوجوانہ دے علم عمر صحت دے اندر برکتاں عطا فرمائے تسی جننے بھی احباب تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تسی سارے انہوں قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے میرے برادر مکرم فاضل نوجوان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالغفار نصیروی صاحب نے میں گناہگار سیاہکار بد کردار نو حکم فرمایا وعدے دے مطابق کبیر والا دے وچوں میری بھی حاضری ہے اللہ تعالیٰ میں گناہگار دی حاضری نو بھی قبول فرمائے جنہ اللہ تعالیٰ نو منظور ہوئے گا اونی دیر میں انہاں ہستیاں دا ذکر کرنا ہے میں نو حکم ہویا ہے کہ تسی شہادت بیان کرنی ہے لیکن ایک گل میں اپنی مرضی نال تانوں سنانی ہے میں چاہنا برکت واسطے ایک میں ایسی گل سناواں جد وچ سونے نبی دا بھی ذکر ہوئے سونے علی دا بھی ذکر ہوئے سیدہ فاطمہ دا بھی ذکر ہوئے مولا حسن دا بھی ذکر ہوئے تے مولا حسین دا بھی ذکر ہو جائے میرے نال ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے نے ساڑھے علاقے دے بہت بڑے عالم دین نے حضرت علامہ مولانا محمد اختر سعید صاحب بڑے عظیم خطیب نے تے انشاءاللہ تشریف فرما نے دیگر علماء بھی جلوہ گر نے قاری صاحب توڑی مسجد دے امام صاحب بھی تشریف فرما نے اللہ سب دی حاضری نو قبول فرمائے پہلی گل سنو پنجتن پاک دی شان دی میرے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر نجران دے عیسائی آ گئے نجران ایک علاقے دا نام ہے حضور دی بارگاہ چاک دینے کہ اسی توڑے نال مناظرہ کرنا ہے حضور نے فرمایا بھئی کیڑی گل دا مناظرہ کرنا ہے جنے جی ساڑا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے اللہ جڑا ہے او عیسیٰ علیہ السلام دا والد ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے تے باپ نہیں لہٰذا اونا دا باپ اللہ ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں میرے رب دی شان کل ہو واللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یو، او نہ کسے دے وچوں پیدا ہویا ہے تے نہ کوئی او دے وچوں پیدا ہویا ہے، نہ او کسے دا بیٹا ہے تے نہ او کسے دا باپ ہے۔ انہوں نے آکھیا نہیں، حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جے اگر تواڈی اے دلیل ہے کہ انہاں دا والد نہیں انہاں دی ماں ہے تے اس واسطے انہاں دا والد اللہ ہے، تے پھر آدم علیہ السلام نو بھی اللہ دا بیٹا منو، کیونکہ آدم علیہ السلام تے او نے جنہاں دی ماں بھی نہیں تے جنہاں دا باپ بھی نہیں۔ ہن عیسائی حیران ہو گئے جڑے نہیں اسی مندے ہی نہیں، تے پھر جڑا بندہ نہ مننے تے نہ منن دا علاج کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر آ جاؤ مبالہ کر لینے مبالہ، جڑے جی او کس طرح؟ حضور نے فرمایا تسی بھی آ جاؤ میں بھی آ جانا، تسی اپنے بچیاں نو لے کے آؤ میں محمد اپنے بچیاں نو لے کے آنا، تسی اپنے گھر والیاں نو لے آؤ میں محمد اپنے گھر والیاں نو، کھلے میدان دے اندر چلے جانے ہاں، اوتھے تسی بھی دعا منگے آجے اسی بھی دعا منگاں گے، جڑا جھوٹا ہوئے گا او دی دعا قبول نہیں ہوئے گی، جڑا سچا ہوئے گا او دی دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایگری ہو تسی اس گالتے؟ جی ٹھیک ہے، وقت مقرر ہو گیا، میرے نبی نے ایک گل کی تھی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اچھی وان اللہ خجرہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا تسی بھی آؤ میں بھی آنا، تسا اپنے بچیاں نو لے کے آؤ میں محمد اپنے بالا نو لے کے امنا، تسا اپنے گھر والیاں نو لے آؤ میں محمد اپنے گھر والیاں نو لے امنا۔ اچھا اے دسو بھئی میری بولی تو انہوں سمجھ آمدی پئی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں مولانا عبدالغفار صاحب نو کوئی نہیں ٹیلی فون کیتا بھی تسا میں نو سڈو، میری تو انہاں دی پہلی ملاقات ہی اج ہوندی پئی ہے کہ غیبانہ تعارف آئی لیکن زیارت اج ہوندی پئی ہے تے نہ یہ میری عادت ہے، لیکن میں تو نہیں آکھیا میں تواڈی جیلا میرے نال بولی رلدی نہیں تسا مینوں سڈیا کیوں ہے؟ ہن تانوں سمجھ آوے تے بھاویں نہ آوے سبحان اللہ تسا آکھنا ہی آکھنا ہے ماشاءاللہ۔ اگر سمجھ نہ آوے تو 10 چھڑے سو میں اردو بیان کرے سچا، چلو تانوں سمجھ آ جاوے، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ویسے یار میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ، حضور نے فرمایا تسی بھی آ جاؤ میں محمد بھی آ جانا، تسی اپنے بچیاں نو لے کے آؤ میں نبی اپنے بچیاں نو لے کے آؤنا، تسی اپنے گھر والیاں نو لے کے آؤ میں نبی اپنے گھر والیاں نو لے کے آؤنا۔ جدو حضور نے ایک گل کیتی اللہ نے قرآن نازل کیتا، میرے رب نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نہیں مزہ نہیں آیا؟ میں قرآن پڑھے ذرا اچھی والا خودرا سبحان اللہ۔ اے قرآن کیڑا قرآن ہے؟ کسے عاشق نے لکھیا تے کمال کر چھڑیا، فرمایا اے قرآنی نورانی شیشہ تے کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا۔ آج کوئی قرآن پاک نو ویکھ کے پڑھ دائے، کوئی ناظرے پڑھ دائے، کوئی حفظ پڑھ دائے، کوئی قرات نال پڑھ دائے، کوئی انگلی پھیر کے پڑھ دائے، کوئی بسم اللہ نال پڑھ دائے۔ اللہ ساریانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ عاشق نے لکھیا فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ تے کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا تے کسے عین پڑھیا کسے غین پڑھیا تے انج کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ
او جویں نیزے تے سخی حسین پڑھیا حق چاہ رہی بابا جی اللہ جی اللہ تعالیٰ تو انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے تسی اللہ رسول دا نام بلند کیتا ہے ان ذرا توجہ دنال سنے آجے اے قرآن نورانی شیشہ کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا کسے عین پڑھیا کسے غین پڑھیا تے ان کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ او جویں نیزے تے سخی حسین پڑھیا عظمت تو ذرا دیکھو پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنج تن کے گھرانے کی اوے عظمت تو ذرا دیکھو اوے پنج تن کے گھرانے کی سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں میرے نبی دے غلام اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ میرے نبی پاک علیہ السلام چلے حضور نے فرمایا علی تو بھی آ جا فاطمہ تو بھی آ جا حسن تے حسین بھی آ جان یہ پانچ تن پاک دا گھرانہ چل دیاں جدو نجران دے عیسائیاں دے سامنے پہنچیا علماء جلواگر نے جدو نجران دے عیسائیاں نے تکیا انہاں نو ویکھیا تے نجران دے عیسائیاں دا وڈا پادری بولیا وڈا گورو بولیا وڈا عیسائی بولیا آکھدا انی ارى وجوها لو سألوا الله تبارك وتعالى أن يزيل جبلا لأزاله الله من مكانه نجران دا وڈا عیسائی بولے آجنے انہ دا مقابلہ نہ کرے آجے انی لأرا وجوہن میں ایسے چہرے ویکھ رہے ہیں اگر اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا منگ دین یا اللہ اس پہاڑ نو ایتھو ہٹا دے ادھر کر دے اللہ نے انہاں دی ٹالنی کوئی نہیں اللہ نے فوراً دعا قبول کرنی ہے او آکھدا ہے او عیسائیو انہاں دا مقابلہ نہ کرے آجے اگر انہاں نے تواڈے واسطے بد دعا کر چھڈی واللہ لا یبقا علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ مینوں اللہ دی قسم ہے زمین دے اتے قیامت تک عیسائی رہنے ہی کوئی نہیں انہ دا مقابلہ نہ کرے آجے اے ہے جے پنجتن پاک دی شان آج کیوں بھرپور دے لوگاں نے محفل سجائی ہے
ساڈا مقصد کسے نو وکھانا نہیں، ساڈا مقصد کسے نو ساڑنا نہیں، ساڈا مقصد نمود و نمائش نہیں۔ توڑے کلو کوئی سوال کرے کوئی فائدہ بھی ہے یا کوئی نہ، اے میاں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ من الذنوب، اگر نبیاں دا ذکر کرو تے عبادت ہوندا ہے، اگر نیک لوگاں دا ذکر کرو تے اے نال بندے دے گناہاں دا کفارہ ادا ہوندا ہے۔ اج تسی مینوں نیک آکھو، میں تانوں نیک آکھاں، لوگ من لین گے بھئی یہ بندہ ٹھیک ہے۔ او یارو جے تواڈے میرے نیک ہون دا اعلان ایک دنیا دا انسان کرے اسی من لینے ہاں۔ میرے نبی دا گھرانہ تے ہووے جنہ دے نیک ہون دا اعلان رحمان نے قرآن چ بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی بدبخت کہے کہ تم پیسہ ضائع کرتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو، لنگر پکاتے ہو، یہ ہے کوئی فائدہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں سکھاؤ؟ 3۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ میرے نبی نے فرمایا حبی، ایک میری محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتی، دوسرا میری آل کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور تیسرا اللہ کے قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ننے مننے جو بیٹھے ہیں نا، انہیں کیا پتا کہ اصل صورتحال کیا ہے؟ یہ تو آ گئے، لیکن یہ نعتیں سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں، حضور کی آل کا ذکر سن رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان کے دلوں میں حضور کی محبت بھی پیدا ہو رہی ہے، نبی کے گھرانے کی محبت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے نہیں ہماری مرکزی میلاد کمیٹی محفلیں سجایا کرتی تھی، یہ نعرے لگایا کرتے تھے، جھنڈیاں لگایا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ ارے ان محفلوں کو سجانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے۔ اب آؤ سنو، میں حضور کے نبی پاک کے غلام و امام علی مقام کی شہادت بیان کرنی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ لیکن میں پہلے اپنا عقیدہ عرض کر دیواں، اسی یہ محفلہ سجا کے کیوں سجانے ہاں؟ ساڈا عقیدہ ہے سنی سب خون محمد سے، سنی سب خون محمد سے وفا کرتے ہیں، سنی سب خون محمد سے وفا کرتے ہیں، سنی سب خون محمد سے وفا کرتے ہیں، روز و شب آل محمد کی ثنا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھ لو، روز و شب آل محمد کی، روز و شب پڑھو پڑھو نا ذرا مل کے پڑھو نا، روز و شب آل محمد کی ثنا کرتے ہیں، روز و شب آل محمد کی ثنا کرتے ہیں، مل کے پڑھو، روز و شب آل محمد کی ثنا کرتے ہیں۔ 59 ہجری دے اندر میرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا۔ حضرت امیر معاویہ پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا، یزید بے ایمان تخت نشین ہویا۔ میں جلدی جلدی تھوڑا جا خلاصہ بیان کر لواں، شہادت حسین بیان کرنی ہے۔ انہیں پہلا آرڈر جاری کیتا، توجہ ہے تواڈی آ رہی ہے کوئی نہ؟ اب میں تانوں تھوڑا جا پس منظر دس رہا کہ واقعہ کیویں ہویا تے کیوں ہویا تے کتھوں شروع ہویا۔ یزید تخت نشین ہویا، آرڈر جاری کیتا، مدینے دے اندر حسین ابن علی نو آکھو میری بیعت کرے۔ انہوں پتہ سی کہ اگر حسین نے بیعت کر لئی سارے مدینے دے لوگ بیعت کر لین گے۔ تفصیل بیان نہیں کرنی، جلدی جلدی عرض کرنا ہے۔ جرا مدینے دا گورنر رے، میرے نبی دے خاندان دا غلام ہے،
انہیں میرے حسین نو بلایا، سونے اے یزید دا آڈر آیا ہے، میرے لئی کی حکم ہے؟ میرے امام نے فرمایا میں چھپ کے بیعت نہیں کرنی، میری بیعت دا مقصد پوری امت دی بیعت ہے، میں مشورہ کرانگا، مشورہ اے ہویا سونیا مدینہ چھڈو، اگر تسی مدینے چ رہے یزید دے آڈر آندے رہنے نے، انہیں آکھنا بیعت کرو، تسی بیعت کرنی نہیں، انہیں چڑھائی کرنی ہے، مدینے دا امن تباہ کرنا ہے۔ میرے حسین نے فرمایا نا نا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ دے نال میرے نانے دے مدینے دا امن خراب ہوئے، مینوں مدینہ چھڑنا قبول ہے۔ یارو اج تانوں وطن چھڑا دیتا جاوے، کنا مشکل ہوندہ ہے گھر بار چھڑنا، کنا مشکل ہوندہ ہے اپنا آبائی وطن چھوڑنا، تے وطن مدینے ورگا ہووے جتھے حسین پیدا ہویا، جتھے بچپن گزریا۔ میرے حسین نے 40 گھر ایسن، 40 گھر آل رسول دے، 40 گھرانوں تالے مارے، چابیاں حضرت سیدہ صغرا نو دیتیاں۔ حضرت سیدہ صغرا کو حضور کے حضرت امام حسین کیوں نہیں لے کر گئے؟ مسئلہ بتا دوں، حضرت سیدہ صغرا شادی شدہ تھی، ان کے خامد اس وقت مدینے میں نہیں تھے، اور شریعت محمدیہ کا یہ قانون ہے کہ جب بچی کی شادی ہو جائے تو والد خامد کی اجازت کے بغیر اس کو لے کر جا سکتا، بولو بولو، اس کو لے کر جا سکتا؟ اب خامد کی اجازت ہوگی تو وہ جا سکے گی، وگرنہ آپ کے باپ کے کہنے کے اوپر اپنے خامد کی اجازت کے بغیر گھر کی چوکھٹ سے پیر قدم رکھ سکتی؟ ایسی کی کرنے ہیں؟ اور چل میرا پتر تو میرے نال چل، ابا جی میرا خامد، او میں انہوں ویخ لواں گا، جڑا سردار ہے، چودھری ہے، ملک ہے، میں انہوں آپ ہی ویخ لاں گا۔ ہم شریعت کی حدیں توڑ دیتے ہیں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر قدم رکھ سکتی، باپ کو بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ لے کر جائے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹی تیرا خامد آئے گا تو دے کلو اجازت لیں، میں اکبر نو بھیجاں گا، او تینوں آ کے لے جائے گا۔ میں جلدی جلدی عرض کر رہے ہیں، ذرا توجہ، میرے نبی پاک دے غلاموں، میرے امام علی مقام نے مدینہ چھڑیا، تیاری کی تھی، عاشق نے قلم چکیا تے منظر بیان کیتا، فرمایا جدو نانے پاک دی نگہرے تو، جدو نانے پاک دی نگہرے تو، کتی پیر حسین تیاری ہے، جدو نانے پاک دی نگہرے تو، کتی پیر حسین تیاری ہے، لجپال دی ویکھ تیار نو، لجپال دی ویکھ تیار نو، پیروں سی خلقت ساری ہے، اجڑے خوشیاں دے آوڑ ہن، اج قاسم سہرے پاوڑ ہن، اجڑے خوشیاں دے آوڑ ہن، اج قاسم سہرے پاوڑ ہن، لجپال گھرانے ہر خواہش، لجپال گھرانے ہر خواہش، اس مالک ملک تباری ہے۔ میرے امام نے مدینہ چھڑے آئے، مکہ تشریف لے کے آئے، وہ دو خط آنا شروع ہو گئے، مشورہ کیتا کی کریے، سونے آئے کوفی نے، اے لا یوفی نے، انہوں نے وفات ہونے باب علی نال بھی نہیں کی تھی، پہلے بندہ بھیجو، حضرت امیر مسلم تیار ہو گئے، دو پتر نے، ایک دا نام محمد ہے، دوجہ دا نام ابراہیم ہے، دو میں نال تیار ہو گئے۔ ان میں گل مختصر کرا، امیر مسلم بھی شہید ہو گئے، دو میں بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ میں انہاں دی شہادت دا واقعہ بیان کرا، 1 گھنٹہ چاہیے۔ میرے امام علی مقام نو پتہ چلیا، رستے دے اندر پتہ چل گیا کہ امیر مسلم نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے، انہاں دے بچیاں نو بھی ذبح کر دیتا گیا ہے۔ امیر مسلم دی ایک 18 سال دی بچی ہے جدا نام ام کلثوم ہے، وہ بھی اس قافلے دے نال سفر کر رہی ہے۔ میرے امام علی مقام اس بچی دے کول گئے، اس بچی دے سر دے اتے جا کے ہاتھ رکھیا، بچی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے آکھ دیے چاچا جان
اج تسی میرے نال اس طرح پیار کر رہے ہو جس طرح یتیماں نال پیار کیتا جاندا ہے۔ چچا جان کدے میں یتیم تے نہیں ہو گئی ہوں۔ میرے حسین دی اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے فرمایا بیٹی صبر کرو، اج دے بعد تیرا چاچا بھی میں حسین تیرا بابا بھی میں حسین۔ بچی جنابلا ڈگی بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر دے بعد جدو ہوش آیا رو کے آخ دیے چاچا جان میں یتیم تے ہو گئی ہوں، میرے باپ دا سایہ تے میرے سر تو اٹھ گیا ہے، میرے ابا جان تے شہید ہو گئے نے، لیکن میرے دو نکے نکے بھرا بھی نال گئے سن، میرے ویران دا کی بنے آئے، میرے بھراواں دا کی بنے آئے۔ میرے حسین دی اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے فرمایا بیٹی میرے اکبر نو میرے اصغر نو اپنا ویر بنا لے۔ بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں، دھاڑا مار کے رون لگ گئی۔ اللہ دی قسم عارفاں دے امام عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماؤندے نے، آپ فرماؤندے نے شالا نہ مرن اور ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بھیڑا شال نہ مرن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھیڑا تے جس بھیڑ دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا۔ ظالمو اج بہناں دا خیال رکھیا کرو، انہاں نوں تہاڈی جائیداد دی لوڑ نہیں، انہاں نوں تہاڈی زمیناں دی لوڑ نہیں، یہ تہاڈی محبت دیاں بھکھیاں نے۔ اج بھرا کالج پڑھدا ہوئے، یونیورسٹی پڑھدا ہوئے، سکول پڑھدا ہوئے، اللہ دی قسم بہن اودیاں کتاباں سنبھال کے رکھ دیئے، اودیاں وردیاں سنبھال کے رکھ دیئے، او دے واسطے اعلیٰ قسم دے کھانے تیار کر دیئے۔ جدو بھرا آن تے بہناں دا سینہ چوڑا ہوندا ہے، اج میرا ویر مینوں ملن آیا ہے۔ اللہ دی قسم بھرا دی نوکری ہوئے، اوے بہن سہیلیاں دے اندر بہ کے آکھ دیئے او نہیں میرا ویر بڑا سونا ہے، میرا ویر بڑا چنگا ہے، میرے نال بڑی محبت کردا ہے۔ او ظالمو انہاں کولوں نفرت نہ کریا کرو، انہاں دیاں زمیناں تے ہڑپ نہ کر جایا کرو، قبضے نہ کر جایا کرو، انہاں دا حق دتا کرو۔ اج اسی بیٹیاں دا حق کھا جانے ہاں، بیٹیاں نوں جائیداد دے وچوں حصہ نہیں دینے ہاں، اپنیاں بہناں دی زمین اپنے نامے کرا لینے ہاں، اسی انہاں نوں زمین نہیں دینے ہاں۔ اوے انہاں دے سینے چ وڑ کے کوئی ویکھے، انہاں نوں زمیناں دی لوڑ نہیں، انہاں نوں باپ تے بھرا دی محبت دی لوڑ ہے۔ عارفاں دے امام حضرت میاں محمد بخش نے یہ نقشہ کھچیا، اج اسی جائیداد پتراں نوں دے دینے ہاں، بیٹیاں دے نا زمین نہیں کراندے۔ عارفاں دا امام فرماندا ہے دھیاں لئی اوے پردیس میں بابل اتے پتراں لئی جاگیراں ہر دکھ سہنا تے منہ کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیراں۔ اللہ میرے نبی پاک دے غلاموں، میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹی صبر کرو، مینوں باپ بنا لے، میرے اکبر تے میرے اصغر نو اپنا ویر بنا لے۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں جلدی جلدی برکت واسطے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین بھی ہو جائے تے اس واقعہ دی برکت دے نال بھی اسی مالا مال ہو جائیے۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، میں ہن تفصیل وچ نہیں جانا چاہندا، چلدیاں ایک جگہ تے جا کے سواریاں رک گئیاں، اگے نہیں چل دیاں،
میرے حسین پوچھتے نے اس جگہ دا کی نا ہے؟ سونیا وادی نینوا، کوئی اور بھی نا ہے؟ سونیا کرب و بلا ہے۔ فرمایا ایتھے ہی سواریاں بن دیو، خیمے لا دیو، میں حسین دی شہادت گایا گئی ہے۔ میرے بابے نے ایسے جگہ تے نشان لایا سی، 7ویں محرم آ گئی، انہاں ظالمہ نے پانی بند کر دیتا، گلاں چل دیاں رہیاں، بیعت دا مطالبہ ہوندا رہیا، اے دو انکار ہوندا رہیا کہ اسی بیعت نہیں کرنی، باقی ساریاں گلاں مندے ہیں۔ انہاں دا مطالبہ بیعت سی، او دو یزید پلیت دا آرڈر آ گیا، پانی بند کرو، اے پیاس دے نال تڑپن گے، پانی منگن گے، اسی بیعت دا مطالبہ کران گے۔ لیکن انہاں یزیدیاں نو پتہ نہیں سی کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ پانی بند ہو گیا، مطالبہ نہیں کیتا۔ میرے نبی پاک دے غلاموں 9ویں دا دن آ گیا، 10ویں دی رات آ گئی، میرے امام نے ویکھیا صبح جنگ ہونی ہے، آپ نے رات دے ویلے سارے سنگیاں نو بلایا، فرمایا جنہیں واپس جانا ہوئے ٹر جاؤ، اے یزیدی میرے خون دے پیاسے نے، اے بیعت لینا چاہندے نے، میں بیعت کرنی کوئی نہیں، تسی میری وجہ نال اپنی جان ضائع نہ کرو، اپنے بچیاں دے اندر ٹر جاؤ، اوتھے زمیناں دے اندر جا کے وسو، اپنے بچیاں دے نال خوش و خرم زندگی گزارو۔ اللہ دی قسم سارے رو پہ، رو کے آخدے نے سونے آؤ، اسی مدینے چو چلے ساں، واپس جان واسطے نہیں چلے ساں، بلکہ تواڈے نا تے اپنیاں جوانیاں لٹان واسطے چلے ساں۔ اسی واپس نہیں جانا۔ میرے حسین نے سارے واسطے دعا کی، ان تفصیل دا ویلا نہیں ہے، ادھی رات دا ویلا ہویا، میرے امام علی مقام خیمیاں دا وزٹ کر رہے نے، خیمیاں دے اندر چکر لگا رہے نے، چل دیاں ایک خیمے دے کول پہنچے تے میرے حسین پاک کھڑے ہو گئے، اندر ایک بڑی عورت رو رہی ہے، آکھ رہی ہے یا اللہ کاش اج کوئی میرا بھی بیٹا ہوندا، او بھی سونے حسین دے نال جاندا، کربلا دے میدان شہید ہو جاندا، تے میں بھی ناز کر دی کہ میرا پتر بھی مقام شہادت پا گیا ہے، میری تی اولاد بھی کوئی نہیں۔ میرے حسین اندر داخل ہوئے، فرمایا اماں فضا کی ہویا جے تیرا پتر کوئی نہیں، میں حسین تے موجود ہاں، میں تیرا بیٹا ہاں۔ میرے نبی دے غلاموں پچھلی رات دا ویلا ہویا، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا اکبر جی بابا، فرمایا بیٹا اٹھ جا، صبح دا ویلا ہون والا ہے، اج میں نو اپنی زندگی دی آخری اذان سنا دے، اج دے بعد میں پھر تیری دوبارہ اذان نہیں سننی۔ میرے نبی دے غلاموں علی اکبر نے اذان پڑھی ہے، نماز ہو گئی، ان وقت تفصیل نہیں ہے، میں امام علی مقام دی شہادت بیان کرنی ہے۔ جدو ایک ایک کر کے سارے جامع شہادت نوش کر گئے، واری آ گئی کربلا دے پیر دی، واری آ گئی سنیاں دے پیر دی، واری آ گئی سونے امام حسین دی۔ حضرت شہر بانو اپنے جنابلا خیمے چو باہر آئیاں، میرے امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے رون لگ گئیاں، فرمایا میرے سر دے تاج تسی میں نو چھڑ کے چلے ہو، میں نو پتہ ہے تواڈے بغیر میرا کوئی نہیں ہے۔ میں ایران دے وچوں جدو ایران فتح ہویا سی، مال غنیمت دے اندر آئی ساں، میں 9 شیرواں بادشاہ دی بیٹ پوتیاں، میں ناز و نخریاں دے نال پلیاں، لیکن جدو میں مدینے آئی میں چاندی میں تواڈیاں منتاں کر کے میں تواڈے کولوں اجازت لے کے واپس ایران ٹر جاندی، کیونکہ میں تواڈے نبی دی سیرت پڑھی ہے، او نبی اوے جڑا غیراں دی بیٹیاں نال بھی پیار کردا سی، کافراں دی بیٹیاں نال بھی پیار کردا سی۔ میں اجازت لے کے جانا چاہندی تے جا سکتی سی، لیکن جدو میں نو پتہ چلیا میری شادی مدینے دے شہزادے نال ہو رہی ہے،
شادی حسین ابن علی دے نال ہو رہی ہے تے میں اپنی قسمت تے ناز کیتا کہ میری شادی نبیاں دے سردار دے دوتے دے نال ہو رہی ہے، میں رک گئی۔ ہن تواڈے بغیر میرا کون ہے؟ میرے امام تھلے سواری تو تشریف لے کے آئے، فرمایا شہربانو گھبرا نہیں، دنیا دے اندر بھی تو میرے نال ہے، میں حسین وعدہ کردہ جنت وچ بھی تو میرے نال ہوویں گی۔ اور حضرت سیدہ سکینہ دیاں ساریاں گلاں میں چھوڑ رہا، ذرا سنے آجے میرے امام کرب و بلا دے میدان دے اندر پہنچ گئے۔ اللہ دی قسم 2000 نالو زیادہ 2170 بندہ میرے امام علی مقام نے کلیاں قتل کیتا یزیدیاں دا۔ جدو یزیدیاں نے ویکھیا اے حیدر کرار دا خون ہے، اے کلیاں کلیاں سی مقابلہ نہیں کر سکدے، شمر لعنتی بے ایمان نے آرڈر جاری کیتا، چاروں پاسوں گھیر لو، امام علی مقام تے تیران دی بارش کر دیو، نیزیاں دی بارش کرو، تلواراں دے نال زخم دیو۔ یارو یزیدی ظالم چاروں طرفوں تیر برسا رہے نے، کوئی ظالم تلوار مار رہا ہے، کوئی برچھی مار رہا ہے۔ ایک ظالم آیا انہیں میرے امام علی مقام دے سینے دے اندر نیزہ ماریا، جڑا سینے دی وچوں گزر کے کمر دی طرفوں باہر آ گیا۔ میرے امام نے اس طرح نیزہ پکڑیا، آسمانہ والمو کیتا، رو کے آکھ دینے یا اللہ جے تو ایسے طرح راضی ہے میں حسین بھی راضی ہوں، امام علی مقام نے اپنی قوت نال نیزہ بار کھچیا، ظالمہ نے تلوارہ دے وار کیتے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے۔ میرے امام زخمی ہو کے زمین تے تشریف لے کے آئے۔ جدو امام علی مقام زمین تے جلوہ گر ہوئے، ظالم خوشیاں منان لگ گئے۔ او یارو اینا بھی حیا نہ آیا، اج اللہ نہ کرے کسے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر وہ گڈی نو سنبھالن لگ جائے، موبائل تے پیسیاں نو سنبھالن لگ جائے اور زخمی دا خیال نہ کرے، لوگ آختے نے یار تنو پیسیاں دی پہ گئی ہے، ذرا زخمی نو تے ہسپتال پہنچا دیو، تو انو چیزاں دی پہ گئی ہے، اے چیزاں تے پھر بھی بن جان گیاں۔ او یارو اونا ظالمانو اینا بھی خیال نہ آیا، اے حسین ہوئے جڑا نبیاں دے سردار دے سینے تے کھیڑدا رہ گیا ہے۔ میرے حسین زخمی حالت دے اندر کربلا دی زمین تے تڑپ رہے نے۔ آخرکار تھوڑی دیر دے بعد جشن منا کے ایک یزیدی شمر لعنتی بے ایمان کتا میرے امام علی مقام دے سینے تے سوار ہو گیا، خنجر کڑ کے جدو امام علی مقام دی گردن تے چلان لگا، خیمے دی وچوں حضرت سیدہ سکینہ ویکھ رہیاں نے، آپ چل دیاں تشریف لے کے آئیاں، فرمایا شمر مینو یتیم نہ کر، میرے بابے نو میرے تو دور نہ کر، میرا بابا زخمی ہے، اے مینو زخمی حالت چ دے دے، میں دے زخماں تے مرہم رکھ لانگی، اے دے زخماں دوتے پٹیاں رکھ کے ٹھیک کر لانگی، لیکن میرے بابے دی گردن تے خنجر نہ چلا۔ اس ظالم نے گھور کے ویکھیا، حضرت سیدہ سکینہ دی اکھاں چوں آنسو آئے، آپ بچی سن تھوڑا جیا گھبرا گئیاں، پیچھے کربلا دے پاسے خیمے آلے پاسے منہ کیتا تے میری سیدہ رو کے آکھ دیے چاچو عباس تسی کتھے ہو، ذرا جلدی تشریف لے کے آؤ، اے ظالم میرے بابا جان دی گردن تے خنجر چلا رہا ہے، اے مینو یتیم بنا رہا ہے، تسی جلدی آؤ آ کے میرے بابا جان نو بچا لو، مینو یتیم ہون تو بچا لو۔ یارو کیویں آوے عباس، کتھوں آوے عباس؟ حضرت عباس تے بازو قلم کرا کے جامِ شہادت نوش کر چکے نے۔ جدو غازی عباس نہ آئے انہیں آواز ماری آکھ دیے ویر اکبر ذرا تساں آ جاؤ، مینو یتیم ہون تو بچا لو۔ یارو کیویں آوے اکبر، کتھوں آوے اکبر؟ جدو قاسم نو آوازاں ماریاں کوئی بھی نہ آیا، سیدہ سکینہ چلدی چلدی شمر دے قریب آئی، اپنی توتلی زبان دے نال جڑی گل کیتی ہے عاشق نے منظر بیان کیتا ہے، ذرا توجہ دے نال سنیا جے۔ میری سیدہ سکینہ نے کی فرمایا؟ آپ فرمانیاں نے جے تو نہیں ہوں رکدا اینو قتل کرن تو
جے تو نہیں ہو رکدا اینو قتل کرن تو تے سن میں تتڑی دی گالے انج کسدا ویکھ کے بابل نو ہوندا دھی دا بچون محالے تے میں گلے اپنا رکھ دیندی ہاں اتے بابل دے گل دے نالے بے دردی نال تو خنجر چلا میں بھی کس دیاں پیو دے نالے بے دردی نال تو خنجر چلا میں بھی کس دیاں پیو دے نالے میرے امام نے فرمایا بیٹی اے درد انہاں ظالمانو نہ سنا واپس ٹر جا اے مدینے جا کے اماں زہرا دی قبر تے کھلو کے سناوی حضرت سیدہ واپس ٹر گئیاں شمر لعنتی نے خنجر چلایا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو گردن نو جسم مبارک نالو الگ کر دیتا ایک خولی نامی کتا یزیدی آیا انہیں نیزے دی نوک تے میرے امام دا سر رکھیا بلند کیتا جشن منان لگ گئے اسی جت گیا حسین ہر گئے غیب تو آواز آئی اور بدبختو میرے حسین نو جھکان والے ہو ذرا ویکھو تے صحیح میرا حسین شہید ہو کے بھی تواڈے سراں تے حکمرانی فرما رہے آئے میرے نبی دے غلاموں اے ہے سی بیٹی دا صبر اے ہے سی میرے حسین دا صبر اج اللہ دی قسم بار گلی دے اندر بھرا دوتے کوئی ظالم ظلم کر رہے ہوں پردہ دار بھین گھر دے اندر موجود ہوئے انہوں پتہ لگ جاوے کہ میرے ویر نو گلی دے اندر ظالم مار رہے نے اللہ دی قسم نو پردے دا خیال نہیں رہندا او دوڑ کی آندی ہے آکے بے ویر دے اتے ڈگ دیئے آخ دیئے ظالمو میرے ویر نو کچھ نہ آکھو لیکن آؤ ذرا سیدہ زینب دا صبر سنو کسی عاشق نے لکھیا فرمایا کوئی بھین گوارا کر نہیں سکتی کوئی بھین گوارا کر نہیں سکتی تے بھائیو سامنے کسون بھرادا بھاوے لکھوی پردہ دار ہووے نہیں راندہ ہوش ردادا تے کل 70 قدم دی وتھائی تے ریہا کسدا چن زہرادا نا قدم خیام میں جو باہر آیا با حوصلیون دی مادا سادات گھرانے نے صبر کی اللہ ہویا سیدہ تلوار لے کے لاشاں تے پارے دے دیکھیا کہ دور تو گھوڑا سوار آ رہا ہے تیزی نال دوڑدا ہویا آ رہا ہے سیدہ نے تلوار اونچی کی تھی کہ اونچی آواز نال آواز مار کے آخدیاں نے گھوڑے سوار ذرا رک کے آویں ٹھہر کے آویں اگو علی دے پتر آرام کر رہے ہیں سیدہ زہرا دے بیٹے آرام کر رہے ہیں جدو گھوڑا سوار قریب آیا رک گیا تو سیدہ نے فرمایا من انت یا رجل اے مرد تو کون ہے اس نے نقاب چہرے تو اٹھایا بس کر دے یار اس نے کیوں ہو گیا بند کر دے سنو انہیں نقاب چہرے تو اٹھایا زینب بنو پہچان میں تیرا بابا علی بولو میں تیرا بابا علی ابا جان کی لینا آئے ہو فرمایا بیٹی میں تیرا پارا ویکھن آیا کہ تو اپنے ویران دیا لاشاں تے پارا کس طرح دے رہی پیسے پھر نبی پاک علیہ السلام دے غلام صبح وقت تفصیل دا نہیں میں ایک گل آخری کرنی ہے صبح دے وقت قافلہ ٹوریا کوفے دے اندر 3 دن مختلف روایات نے کوفے دے اندر قیام کیتا ادھر یزید کتے دا آرڈر آ گیا آخدہ اس طرف اس قافلے نو میرے دربارے دمشق دے اندر شام دے اندر لے کے آؤ یہ قافلہ کوفے دے وچوں چلیا اے ظالم اللہ تعالی ہماری بخشش کا سامان بنائے آمین ثم آمین میں بھائی حنیف صاحب کی اجازت سے مرکزی میلاد کمیٹی کے اراکین کی اجازت سے قاری عبدالغفار صاحب کی اجازت سے میرے ساتھ ڈرائیور ہے وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا وہ اٹھ کر چلا گیا ہے ان کی جگہ یہ عظیم خطیب ہیں بہت بڑے خطیب ہیں لیکن یہ نعت شریف پڑھ دیتے ہیں اس کی جگہ تاکہ اس کی بھی حاضری ہو جائے گی 2 شعر سے او ماشاءاللہ 2 شعر پڑھ
ٹھیک ہے جی میں مرید ہاں